اگر اس نے رجوع کیا کہ یہ خواب کہ اس کا جواب جو تھا وہ باطل تھا تو پھر ٹھیک ہے. رجوع نہیں ہے، وہ وضاحت ہے. وہ وضاحت ہے تو پھر تو مطلب اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی خواب تھا، بات ختم ہو جاتی. اچھا ان کے حساب سے چلیں گے سب لوگ. ہاں تو یہ کہنا چاہیے ٹھیک ہے، چلے صحیح ہے ٹھیک ہے. تو اگر مان لیجئے میں دیکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، ٹھیک ہے جی، تو ہوئیت تو اس دنیا میں ممکن ہے نہیں، تو ابھی یہ شیطانی خواب ہوا کہ یہ الہی خواب ہوا؟ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بارے میں مجھے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں کیسے پتا؟ اس تو سیکھ لو اس آپ سے کم از چار کم. کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ؟ فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ اور سیکولر، کس میں آتے ہیں؟ کہ میں سیکولر ہوں، بالکل سیکولر. مطلب میں تو سیکولر کو مانتے ہی نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. چلیں اب آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان چار کیٹیگریز میں آپ انجینئر صاحب کو آپ کہاں رکھتے ہیں، جہاں بھی آپ نے جتنا بھی ان کو جانا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اچھا آپ ماڈرنسٹ تھوڑا سمجھائے تاکہ میں اس پر سوچوں کہ اس کا کیا مطلب. ماڈرنسٹ چاہتا ہے کہ اسلامک ورلڈ گلوبل ماڈرنٹی کا ایک حصہ بن جائے. دے وانٹ ٹو ماڈرنائز اینڈ ریفارم اسلام. یہ اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں، اسلام کو ریفارم چاہتے ہیں تاکہ یہ زمانے کے ساتھ چلے. یہ ماڈرنسٹ کی مختصر سی تعریف ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کے حق میں اور اسی طریقے سے جو ویسٹرن لبرل تھاٹس ہیں جیسے ایل جی بی ٹی وغیرہ پروگریسو. مفتی صاحب وہ مطلب جو اقامت دین کا مسئلہ ہے، دین کے نفاذ کا مسئلہ ہے، وہ اس کو مطلب صحیح طریقے سے نہیں مانتے، تو پھر میرے خیال میں تو ماڈرنسٹ ہی ہوئے نا. ہاں جی، تو پھر اس کا مطلب آپ نے یہ مانا کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں. تو ہم نے جو بات کہی کہ انجینئر صاحب ماڈرنسٹ ہیں، آپ ہماری اس بات سے متفق ہیں، رائٹ؟ تقریباً تھانوی اور چشتی دونوں حضرات کافر ہیں کہ مسلمان ہیں انجینئر کے مطابق؟ انجینئر کے مطابق یہ لوگ جو ہے جس نے کفر عقل میں پڑھوائے ہیں وہ تو مسلمان نہیں ہے، جتنا میں نے سنا ہے. تھانوی صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کافر ہے؟ جی وہ کہہ رہے ہیں. جی اچھا، آپ مانتے ہیں کافر ہے؟ میں مفتی صاحب کس طرح مان لوں؟ مطلب اگر وہ مسلمان ہوا، اگر میں اس کو کافر کہہ دوں تو مسئلہ ہوگا نا. تو یہ مسئلہ تو انجینئر کے ساتھ بھی ہوگا. خالی آپ ایک سمجھائیے. ہولڈ آن، یہ بات عقیدے میں لکھی ہوئی ہے کہ ایک آدمی کے کسی اسٹیٹمنٹ میں اگر 99 احتمالات کفر کے اور ایک احتمال ایمان کا ہوگا تو ہم اس ایک احتمال کو لیں گے، 99 کو چھوڑ دیں گے. مفتی صاحب لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ میں کون سا احتمال اسلام کا، یہ بتائیے. انجینئر اسٹوڈنٹ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب میں اسٹوڈنٹ لکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے بھائی؟ مفتی صاحب اس کا مطلب ہے کہ مطلب آپ کی کچھ ویڈیوز میں سنتا ہوں، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. امتیاز بھائی کی سنتا ہوں اور انجینئر کی کچھ ویڈیو سنتا ہوں، اس سے استفادہ حاصل کرتا ہوں. اس کا یہ مطلب ہے. اسٹوڈنٹ ہو گیا آپ؟ نہیں آپ نہیں کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ استفادہ حاصل کرتا ہے لیکن آپ ہماری اسٹریم میں انجینئر کا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں یا دفاع کرنے کے لیے آئے ہیں انجینئر؟ مفتی صاحب انہوں نے جو اس ویڈیو میں ایک بات کی تھی اس کے حوالے سے ایک سوال پوچھنے آئے ہوں. میں نے تو تمام باتوں کا جواب دے دیا، اور جن باتوں کا جواب نہیں دیا اس کی وجہ بھی بتا دی کہ میں فرقہ پرستی میں بلیو نہیں کرتا ہوں. تو میں جواب دے سکتا ہوں لیکن میں جواب دوں گا تو رینٹ کارپوریشن کی جو تنخواہ ہے وہ حلال ہو جائے گی، اس لیے وہ کرنا نہیں ہے اس کا. تو میں اس لیے میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ آج آپ دفاع کرنے آئے ہیں کہ دفاع کرنے آئے ہیں؟ مفتی صاحب وہ جو مین بات کر رہے ہیں فرقوں کے حوالے سے یا مطلب جو گستاخانہ بات کے حوالے سے، اس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک ہے. گستاخانہ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے. ابھی جو بات واضح ہوئی ہے کہ گستاخانہ ایک ہی بات ہے نا، اشرف علی رسول اللہ والی، ٹھیک ہے وہی تو بات ہے نا. ہر طرف جو چشتی رسول اللہ ہے، اشرف علی رسول اللہ ہے، وہ بات ٹھیک کر رہے ہیں. تو ابھی آج کی اسٹریم میں وضاحت تھانوی رسول اللہ پر ہو گئی. تو حضرت تھانوی نے 3 مہینے کے بعد اپنے رسالے میں جو وضاحت کر دی کہ میرے تو وہم و گمان میں دور بھی یہ مطلب نہیں ہے، تو آپ اس وضاحت کو تسلیم کرتے ہیں؟ مفتی صاحب وہ نہیں جو چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. چشتی رسول اللہ کا دفاع کس نے کیا؟ اب تھانوی رسول اللہ مسئلہ نہیں رہا، اب ختم ہو گیا، حل ہو گیا.
یہ جو آپ نے جو پچھلے کالر سے بات کی ہے نا، آپ نے کہا کہ 3 مہینے بعد اس نے اس سے رجوع کیا تھا. اگر رجوع کیا تو بات ختم ہو گئی اس حوالے سے. رجوع نہیں کیا تھا، رجوع نہیں کیا تھا. کس نے کہہ دیا رجوع کیا تھا؟ وضاحت اور رجوع میں فرق ہوتا ہے میرے بھائی. اچھا، اگر وضاحت اس طرح کی ہے کہ میں نے مطلب پوچھ رہے ہیں ان کو مفتی صاحب، ان سے بھی وہی سوال، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ جی کیا مطلب انہوں نے اس طریقے سے وضاحت کی، آپ کے علم میں نہیں ہے؟ پہلی دفعہ ابھی مجھے پتا چلا کہ انہوں نے تانوی صاحب نے 3 مہینے بعد اس کی وضاحت کی ہے. وہ وضاحت آپ کو قبول ہے؟ اگر اس نے رجوع کیا کہ خواب کہ اس کا جواب جو تھا وہ باطل تھا تو پھر ٹھیک ہے. رجوع نہیں ہے، وہ وضاحت ہے. وہ وضاحت ہے تو پھر تو مطلب اس کو کہنا چاہیے تھا کہ یہ شیطانی خواب تھا، بات ختم ہو جاتی. اچھا، ان کے حساب سے چلیں گے سب لوگ. مطلب تو یہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے چلے صحیح ہے. شیطانی خواب اور الہی خواب، ان دونوں کو ذرا ڈیفائن کریں. مفتی صاحب میں چشتی رسول اللہ کے دفاع کے حوالے سے آپ سے سوال کر رہا ہوں. ہیلو ابھی میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا وہ شیطانی خواب تھا. شیطانی خواب اور الہی خواب، چونکہ خواب جو ہے وہ نبوت کے 46واں حصہ ہے، سچے خواب، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. تو ذرا سا ڈیفائن کریں، کیسے پہچانیں؟ یہ جو کلمہ تانوی رسول اللہ، یہ مطلب اسلام کے مطلب شریعت کے مطابق نہیں ہے، یہ غلط بات ہے، یہ شیطان ہی کی طرف سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اگر مان لیجئے میں دیکھوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں خواب میں، ٹھیک ہے جی، تو ہوئیت تو اس دنیا میں ممکن ہے نہیں، تو ابھی یہ شیطانی خواب ہوا کہ یہ الہی خواب ہوا؟ آپ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو. آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بارے میں مجھے شرعی مسئلہ پتہ نہیں ہے. اس کے بارے میں کیسے پتا؟ کس کے بارے میں؟ جو آپ نے کہا نا شیطانی خواب ہے. یہ بالکل روز روشن کی طرح ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ بالکل کفریہ بات ہے. روز روشن کی طرح تو یہ بھی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا، وہ تو عالم مغیبات، یعنی ایمان بالغیب ہے. اللہ تعالیٰ پر لانا ہی ہے ایمان بغیر دیکھے، اس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے. جی، آپ مجھے کریکٹ کر لیں اگر میں غلط ہوں نا. جی مفتی صاحب، اگر میں غلط ہوں تو آپ مجھے کریکٹ کر دیں. اللہ تعالیٰ کو ان آنکھوں سے ہم نہیں دے سکتے، لیکن خواب کا مجھے پتہ نہیں ہے. آپ کو انجینئر اسٹوڈنٹ اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں کہ جب کوئی غیر مسلم کہتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ خدا کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اس کے اوتار کو دیکھا ہے، اسی طرح سے حضرت کہہ رہے ہیں اگر کوئی یہاں ہم میں سے دعویٰ کر دے کہ ہم نے دیکھا ہے، تو آپ کے نزدیک اگر آپ میں سے کوئی دعویٰ کر دے کہ بیداری میں دیکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ کسی جن وغیرہ کو دیکھا ہوگا. نہیں، خواب کی بات ہو رہی ہے. چلے گئے بیدار نہ ہو، ابھی سوتے رہے. نہیں، ابھی سونا ہی ہے. جی، خواب کی بات کر رہے تھے نا. اچھا، خواب کی بات کر رہے ہیں. جی، وہ شیطانی خواب تھا نا، تو میں نے اس لیے پوچھا کہ وہ کیسے پتا چلا شیطانی خواب ہے. میں نے ایک اور خواب آپ کو تھاٹ پروسیس کے طور پہ دے دیا، آپ نے کہا کہ نہیں اس کا مجھے پتا نہیں ہے. وہ روزے روشن کی طرح اور یہ روزے سیاہ کی طرح، یہ کیا بات ہوئی؟ نہیں، یہ آپ اس پر غور کریں کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، یہ تو کفریہ بات ہے نا. اسٹوڈنٹ صاحب، آپ اس پہ غور کریں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں جا سکتا اور دیکھے جانے کا دعویٰ ہو رہا ہے. آپ اس پہ بھی غور کریں تھوڑا. نہیں تو وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ وہ یہ آنکھیں جو ہے ہماری آنکھیں یہ نہیں دیکھ سکتی. خواب کا عالم تو جدا ہے. یہ خواب کا عالم جدا ہے. یہ بھائی آپ لوگوں کو تو بیسک چیزیں بھی نہیں پتا ہوتی. کیا مثال دی جا رہی، کچھ پتا چل رہا ہے آپ کو؟ جی بالکل پتہ چل رہا ہے. میں نے کوشچن کیا کہ جو شیخ رسول اللہ کا دفاع تانوی صاحب نے کیا، اس پر آپ لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں. انجینئر اسٹوڈنٹ صاحب، آپ نے خود ہی بتا دیا کہ خواب کا عالم جدا ہے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ 4 کیٹیگری مفتی صاحب میں نے جو سوال پوچھا اس کا آپ نے جواب نہیں دیا کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع جو تانوی صاحب نے کیا اس کا جواب نہیں دیا آپ لوگ. وہ ہو گیا. آپ بتائیں انجینئر اسٹوڈنٹ صاحب، آپ اس 4 کیٹیگری میں سے کس میں آتے ہیں؟ ٹریڈیشنلسٹ، ماڈرنسٹ، فنڈامنٹلسٹ، سیکولر، کس میں آتے ہیں؟ مفتی صاحب، وہ امتیاز بھائی کا وہ لائیو تھا سلیم میر کے ساتھ، میں وہ دیکھ رہا تھا. 4 کیٹیگری میں سے کس میں آتے ہیں؟ اس تو سیکھ لو اس سے کم از کم. 4 کیٹیگری میں سے کس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ؟ فنڈامنٹلسٹ، ٹریڈیشنلسٹ اور ماڈرنسٹ اور سیکولر، کس میں آتے ہیں؟ کہ میں سیکولر ہوں، بالکل سیکولر. مطلب میں تو سیکولر کو مانتے ہی نہیں ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج تو نئے فتح ہے. آپ مفتی صاحب وہ آرگومنٹ رکھتے ہیں
اور اس کی دلیل جو ہے یہ سب بلی تلے سے باہر آ رہی ہے اور دلیلیں جو ہے سامنے سے آ رہی ہے. مفتی صاحب آپ نے میرے پاس سن لی کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں. اسلام جو ہے یہ آپ سے ہم کسی مہنت کے کسی مسئلے پہ بات نہیں کریں گے. آپ سے تو ہم سیکولرزم پہ بات کریں گے بھائی. تو میں نے کیا کہ آپ ہم سے مہنت پہ کہاں بات کریں گے؟ آپ سیکولر ہیں, ہم تو آپ سے سیکولرزم پہ بات کریں گے. مفتی صاحب میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں. آپ بات سنتے ہی نہیں ہے. تو آپ 4 میں سے کس کیٹیگری میں ہیں؟ تو پھر بتائیں, آپ نے خود کہا سیکولر ہوں میں نے کہا کہ اللہ کی پناہ اگر میں سیکولر ہو جاؤں. اسلام کے تو باقی 4 آپ مجھے سادہ سی اردو میں سمجھائے, ایک ایک بتائے تو میں آپ کو بتا دوں. بھی ایک ہے فنڈامنٹلسٹ, ٹھیک ہے, ایک ہے ٹریڈیشنلسٹ, ایک ہے ماڈرنسٹ. فنڈامنٹلسٹ کو بنیاد پرست بولتے ہیں, جو ٹریڈیشنلسٹ ہوتے ہیں ان کو روایت پسند کہتے ہیں, اور جو ماڈرنسٹ ہوتے ہیں اس کو جدت پسند یا جدت پرست کہتے ہیں, اور جو سیکولر ہوتے ہیں اس کو سیکولر کہتے ہیں. سادہ اردو میں سمجھایا میں نے آپ کو. بس میرے خیال میں جو ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ ان دونوں کو ہٹائے تو باقی دونوں میرے خیال میں ٹھیک رہیں گے. چلو گڈ. آپ یعنی کہ کہہ رہے ہیں کہ آپ روایت پسند ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو فنڈامنٹلسٹ جو بنیاد پرست ہے اسلام کے, یہ میرے خیال میں زیادہ ٹھیک ہے. یہ زیادہ ٹھیک ہے, صحیح ہے, بہت اچھا. آپ بنیاد پرست ہیں آپ. جی. بنیاد پرست آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوتا ہے بنیاد پرست؟ جو اسلام کے فنڈامنٹلز کو لے کر چلتا ہے. وہ تو ہر کوئی لے کے چلتا ہے میرے بھائی. کون ہے جو یعنی ضروریات دین کا انکار کرے وہ مسلمان بھی ہو؟ کون آدمی ہے جو ضروریات دین کا انکار کرے اور وہ مسلمان بھی ہو؟ کوئی ایسا ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. بالکل نہیں ہوتا. کیوں ہوگا وہ؟ تو آپ اس میں اکیلے تھوڑے نہ, اس میں تو سب ہیں. آپ کو پتا ہے فنڈامنٹلسٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ میں فنڈامنٹلسٹ ہوں, آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ میں ڈیفینیشنز پر میں نے غور نہیں کیا, لیکن یہ دو تو بالکل نہیں ہوں, سیکولر اور ماڈرن. باقی دو میں اگر آپ سمجھا دیں تو شاید ہوں گا. جی میں سمجھا رہا ہوں. فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو. فنڈامنٹلسٹ کون ہوتا ہے, رک جائیے. وہ یہ ہے کہ فنڈامنٹلسٹ ریجیکٹ ڈیموکریٹک ویلیوز, یعنی جمہوری اقدار کو ریجیکٹ کرتا ہے. کنٹمپریری ویسٹرن کلچر کو ریجیکٹ کرتا ہے, یعنی جو ویسٹرن کلچر ہے پورا. دے وانٹ این اتھارٹیرین پیوریٹینیکل اسٹیٹ. یہ اتھارٹیرین یعنی جیسے خلافت ہوتی ہے یا اسی طریقے سے ڈکٹیٹرشپ بھی اسی میں آ جاتی ہے اتھارٹیرین میں, یہ اس کو چاہتے ہیں. پیوریٹینیکل یعنی جو امر بالمعروف نہیں علی المنکر کرے, کہ نہیں حجاب پہننا ہے, داڑھی رکھنی ہے, یہ وہ چاہتے ہیں. اچھا, اور یہ ان کو دے will implement their extreme view of Islamic law and morality. جو اسلامک لا اور morality کے اخلاقیات کے جو بہت ہی یعنی سمجھ لے کہ ایکسٹریم درجہ ہے اس کا, شدت پسند والا, وہ یہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں. تو آپ یہ ان میں سے سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ مفتی صاحب یہ اس پیراگراف میں آپ ایکسٹریم ویو کو کٹ کر دے تو پھر یہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ. اچھا, تو پھر تو آپ اس کا مطلب فنڈامنٹلسٹ ہوئے, لیکن انجینئر صاحب جو آپ کے مقتدا ہیں وہ تو فنڈامنٹلسٹ نہیں ہوئے, چونکہ وہ تو جمہوریت کے حق میں بولتے ہیں. اور بالکل میرے مقتدا نے یہ میں نے جو نام لکھا 1/3 انجینئر, اس کا یہی مطلب ہے کہ میں ان کے بعض خیالات سے بالکل ہی اگری نہیں کرتا, خاص کر جو اسلام کے نفاذ کا مسئلہ ہے اس سے بھی میں بالکل ہی اگری نہیں کرتا. چلیں, اب آپ سے ایک سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان 4 کیٹیگریز میں آپ انجینئر صاحب کو آپ کہاں رکھتے ہیں, جہاں بھی آپ نے جتنا بھی ان کو جانا ہے؟ میرے خیال میں یہ جو اچھا آپ ماڈرنسٹ تھوڑا سمجھائے تھے تاکہ میں اس پر سوچوں کہ اس کا کیا مطلب. ماڈرنسٹ چاہتا ہے کہ اسلامک ورلڈ گلوبل ماڈرنٹی کا ایک حصہ بن جائے. دے وانٹ ٹو ماڈرنائز اینڈ ریفارم اسلام. یہ اسلام کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں, اسلام کو ریفارم چاہتے ہیں تاکہ یہ زمانے کے ساتھ چلے. یہ ماڈرنسٹ کی مختصر سی تعریف ہے. اس میں ظاہر سی بات ہے کہ جمہوریت کے حق میں, اور اسی طریقے سے جو ویسٹرن لبرل تھاٹس ہیں جیسے LGBT وغیرہ, پروگریسو. مفتی صاحب وہ مطلب جو اقامت دین کا مسئلہ ہے, دین کے نفاذ کا مسئلہ ہے, وہ اس کو مطلب صحیح طریقے سے نہیں مانتے, تو پھر میرے خیال میں تو ماڈرنسٹ ہی ہوئے نا. ہاں جی, تو پھر اس کا مطلب آپ نے یہ مانا کہ جو انجینئر صاحب ہیں وہ ماڈرنسٹ ہیں. تو ہم نے جو بات کہی کہ انجینئر صاحب ماڈرنسٹ ہیں, آپ ہماری اس بات سے متفق ہیں, رائٹ؟ تقریباً ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے یہ بھی مان لیا اور مانا ہی ہوگا اگر آپ نے پوری اسٹریم دیکھی ہے کہ رینڈ کارپوریشن نے جو رپورٹ اپنی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو دی ہے اس میں ماڈرنسٹ کو کا تعاون کرنے اور ان کو سپورٹ کرنے کی تجاویز دی ہیں. یہ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا, ٹھیک ہے. تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ انجینئر صاحب کی سپورٹ کی جا رہی ہو رینڈ کارپوریشن کی تجاویز کی بنیاد پر؟
इम्कान तो हर बात का मतलब आप निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में नहीं है। डिस्क्रिप्शन मैच हो रहा ना भाई, ये तो इम्कान है कि आप इस वक्त जो है सर के बल चल रहे हो, वो बात वो नहीं हो रही है। बात ये है कि डिस्क्रिप्शन मैच चूंकि हो रहा है, तो क्या ये कहना करीने कयास होगा? मेरे ख्याल में वो किसी से पैसे नहीं ले रहे होंगे मुफ्ती साहब। पैसे लेने की नहीं है मेरे भाई, मैंने कतरान पैसे लेने की बात नहीं की है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वो एक एजेंडे को जो कि रैंड कॉर्पोरेशन की तरफ से है, उसको वो मुआशरे में नाफिज कर रहे हैं। पैसे लेने की बात नहीं हो रही है, हमारे पास कोई सबूत नहीं है उसका। तो ये करीने कयास है या नहीं? करीने कयास तो हो गया फिर। बिल्कुल, चले जी। चले मुफ्ती साहब, वो बात बीच में रह गई चिश्ती रसूलुल्लाह वाली, उस पर आप जवाब नहीं देंगे? आपने एक बात कही है यहाँ पे कि पैसे लेने की। देखो, पैसे लेके ही कोई काम नहीं करता, बल्कि कोई किसी की आइडियोलॉजी से मुतासिर होता है, उसको इतना इस कदर मुतासिर होता है कि उसको वो चीजें पसंद आती है और वो अपनी आइडियोलॉजी में उन आइडियोलॉजीज के कुछ बातों को ऐड ऑन करके अलग से लोगों के सामने उसको रख देता है। तो पैसे लेके ही हर काम नहीं होता, समझ गए मुफ्ती साहब? मैंने पहले कहा कि जो दीन के आपको, अब जो आप बार बार उसी पर आ रहे हैं ना, मैं एक चीज और बता दूं उसूली तौर पर जी, कोई भी शख्स के बारे में अगर कतई तौर पर हमें ये पता चल जाए कि उसने अपने नाम का कलमा पढ़वाया है, वो भी काफिर और पढ़ने वाला भी काफिर। मुफ्ती साहब उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा, चिश्ती रसूलुल्लाह की दिफा की बात कर रहा हूँ। भाई मैं नहीं कर रहा ना, अगर मैंने बात की उसमें चिश्ती बात असल में समझते नहीं है आप, सब आ गए ये उसूली स्टेटमेंट दे दिया ना आपने इंजीनियर के हवाले से, मतलब आप लोग क्यों नहीं समझते? इंजीनियर स्टूडेंट साहब उसूल याद रखें कि अगर कोई इंसान बगैर तावील के इस तरह की चीजों का दिफा करता है तो वो भी काफिर है, बगैर तावील के। मेरा ये याद रखिएगा जुमला, ठीक है? अब मुझे पता है आप क्या करिएगा, आप हजरत थानवी की एक टेक्स्ट लाने वाले हैं जिसमें उन्होंने इस पे बात की है, ठीक है? मुझे भी पता है, उसको रहने दें। अब मेरी उसूल याद रखें आप, बगैर तावील के अगर कोई इस तरह की बातों का दिफा करता है तो वो काफिर है। चलिए ठीक है भाई, अब आइंदा अब आप इंजीनियर साहब से ये कहें नेक्स्ट टाइम कि चिश्ती, मोइनुद्दीन चिश्ती को भी काफिर करार दें और हजरत थानवी को भी काफिर करार दें, क्योंकि कल में तो इन्होंने पढ़वाया उनके बकौल। तो अगर नहीं, ये वो तो कह रहा है कि जिसने पढ़ा है, जिसने पढ़ा है वो काफिर है। हजरत थानवी को वो काफिर नहीं मानते, मैं बता दूं आपको, क्योंकि अगर ये बात है तो सारे देवबंदी काफिर है, सारे बरेलवी काफिर है। तो क्या वो सारे, तो मैं भी काफिर हूं, क्योंकि मैं तो हजरत थानवी को काफिर नहीं मान रहा हूं, ना मैं मोइनुद्दीन चिश्ती को काफिर मान रहा हूं। जो उन्होंने दिफा किया आप उसके साथ मुत्तफिक है मुफ्ती साहब? नहीं, एक मिनट, तो क्या मैं काफिर हूं? अगर आप ये समझ रहे कि मतलब मैंने तो पहले कह दिया ना, मैंने पहले कह दिया कि भाई मौलाना अशरफ अली थानवी ने के ताल्लुक से कतई तौर पर या मोइनुद्दीन चिश्ती रहीमहुल्लाह के बारे में कतई तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने अपने नाम का कलमा पढ़ाया। अगर ऐसा है तो वो काफिर है, हमने तो कह दिया। आप चूंकि इस नैरेटिव को नहीं मान रहे हैं, आप मान रहे हैं इंजीनियर साहब के नैरेटिव को, तो आपके मुताबिक इंजीनियर ने इनकी तकफीर की है या नहीं? वो कह रहे कि हमारे सामने उसने ये बात नहीं की है। ओ भाई, आप लोग आपके मुताबिक थानवी और चिश्ती दोनों हजरात काफिर हैं कि मुसलमान हैं इंजीनियर के मुताबिक? इंजीनियर के मुताबिक ये लोग जो है जिसने कुफ्र अकल में पढ़वाए हैं वो तो मुसलमान नहीं है, जितना मैंने सुना है। तो थानवी और चिश्ती दोनों काफिर है ना? नहीं, चिश्ती के बारे में वो कुछ नहीं कर रहा, वो कह रहा है कि चले मान लेते हैं कि उनकी किताबें बदली होगी। थानवी साहब के बारे में कह रहे हैं काफिर है? जी, वो कह रहे हैं। जी, अच्छा, आप मानते हैं काफिर है? मैं मुफ्ती साहब किस तरह मान लूं? अरे मतलब अगर वो मुसलमान हुआ, अगर मैं उसको काफिर कह दूं तो मसला होगा ना। तो ये मसला तो इंजीनियर के साथ भी होगा, खाली आप एक समझाइए। नहीं, तो ये आपके जिम्मे है ना कि आप हमें समझा दे कि ये जो है, ये जो उसने दिफा किया बस वो बातिल दिफा है, छोड़ दे इसको। मैं इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ मेरे भाई, इनकंसिस्टेंसी दिखा रहा हूँ। इंजीनियर के मुताबिक मौलाना अशरफ अली थानवी काफिर हैं, आपने बोल दिया, ठीक। अच्छा, मुझे वो काफिर नहीं मान रहे, चूंकि मुझे तो अपनी उसी स्ट्रीम में पिछले हफ्ते की वीडियो में वो ये कह रहे हैं कि भाई रद्द इल्हाद के ऊपर उनकी बड़ी कोशिश है, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर दे। तो अब जज़ाए खैर काफिर को तो मिलती नहीं, मैं तो फिर मुझे तो वो जज़ाए खैर की दुआ दे रहे हैं, तो मुझे वो काफिर नहीं कह रहे। और मौलाना अशरफ अली थानवी को उन्होंने काफिर कह दिया,
मुफ्ती साहब, इनसे एक सवाल और है। इंजीनियर के स्टूडेंट, इंजीनियर साहब ने काफिर कहा और आप काफिर नहीं कहते हजरत थानवी को, तो यही तो ब्यूटी है ना कि हम उनको फॉलो नहीं कर मैं रहे। पूछ रहा हूँ, वो ब्यूटी बाद में मैं पूछ रहा हूँ। इंजीनियर साहब ने काफिर कहा, आप काफिर नहीं कहते, ऐसा ही है? जी मैं नहीं कह सकता किसी को काफिर। ठीक, तो मतलब इंजीनियर साहब आपके अकॉर्डिंग गलत हैं, वो काफिर कहने में गलत है इंजीनियर साहब? नहीं, मैं तो एज अ स्टूडेंट आया हूँ कि आप समझा दे कि जो चिश्ती आपका मौक़िफ़ आ गया सामने कि आप काफिर नहीं मानते, ये बताएं कि इंजीनियर साहब गलत हैं काफिर कहने में या सही हैं? जी मैं बता देता हूँ, अगर कोई ये कुफ्र या कलमा पढ़ ले बगैर किसी सिंपली आपसे तावील पूछ के, रहा हूँ ठीक कि है, इंजीनियर साहब आपके अकॉर्डिंग इंजीनियर साहब ने काफिर कह रखा है हजरत थानवी को, तो इंजीनियर साहब अपने इस मौक़िफ़ में सही हैं या गलत हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं आपसे आपके मुताबिक। हाँ जी मेरे मुताबिक उसको किसी को काफिर नहीं कहना चाहिए। बस बात मतलब गलत है। चलो, तो दो बातें नहीं आपकी आज निकल कर आ गई साहब ने। इंजीनियर, क्या नाम है आपका भाई? 1.3 इंजीनियर। मेरा नाम है डॉक्टर नासिर। डॉक्टर नासिर साहब, आपकी बात से दो बातें निकलकर सामने आई। पहली बात, जी इंजीनियर जो उलमा की तकफीर करता है वो गलत है। दूसरी बात तकफीर नहीं करनी चाहिए। हाँ, दूसरी बात ये निकल कर आई कि आप उन 4 कैटेगरीज में इंजीनियर को मॉडर्निस्ट में डालेंगे। तीसरी बात ये निकल कर आई कि क्योंकि रैंड रिपोर्ट का डिस्क्रिप्शन उस पर सादिक आता है, तो ये करीने क़यास है कि रैंड रिपोर्ट के एजेंडे को इंजीनियर साहब मार्केट में लॉन्च कर रहे हो। ठीक है, ये 3 बातें आज की गुफ्तगू का खुलासा है। अच्छा, मुझे साहब इसका जवाब मुझे नहीं मिला कि जो चिश्ती रसूलुल्लाह की तावील की है वो ठीक की है क्या गलत की है, जो उसने दिफा किया। मतलब आपको उसूली बात बता दी, कि अगर ये साबित हो जाए कि खुद मोइनुद्दीन चिश्ती ने चिश्ती रसूलुल्लाह पढ़वाया है, ठीक है, कतई तौर पर, वो भी काफिर है भाई। और अगर किसी ने नहीं पढ़वाया और अगर कोई उस कलमे को लेकर उसका दिफा करे तो उसका क्या होगा? ये तो बात खत्म नहीं हुई ना। अगर बात आ गई ना बगैर तावील के अगर किसी ने दिफा किया है तो उसने कुफ्र किया, अगर बगैर तावील के किसी ने दिफा किया है। अगर तावील के साथ कोई कुफ्र या कलमे की तावील करे कि ये उसने ठीक कहा है तो फिर ये बात तो नहीं बनी ना मुफ्ती साहब। इसको कहते हैं इल्मी इख्तिलाफ, ये ब्यूटी है, इसको कहते हैं ब्यूटी। आसिम भाई ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा और कोई उसका दिफा कर रहा है तो वो ठीक में दिफा कर रहा है ना कि हजरत ने कलमा नहीं पढ़वाया, वही तो दिफा कर रहा है। वो कह रहा है कि उसने ठीक पढ़वाया ना। आप रवि भाई, मैं बता देता हूँ ये क्या है कि हजरत थानवी के एक जगह ऐसा लिखा है हजरत, यानी कि हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती के हवाले से, कि उनके इस वाक़ये को नकल करके, जो कि सही सनद से साबित नहीं है, लेकिन हजरत थानवी ने नकल किया और फिर उसकी तावील की आगे कि हजरत चिश्ती की मुराद ये थी। तो ये उसी मसले को ले रहे हैं कि हजरत थानवी ने तो हजरत चिश्ती के इस को मंसूब करके उन्होंने तावील कर रखी है। तो क्या ये दिफा किया ना? आप लोग तो ये भी नहीं कर रहे मेरे अजीज मुफ्तियों कि उन्होंने गलत तावील की है। होल्ड ऑन, ये बात अकीदे में लिखी हुई है कि एक आदमी के किसी स्टेटमेंट में अगर 99 एहतमालात कुफर के और एक एहतमाल ईमान का होगा तो हम उस एक एहतमाल को लेंगे, 99 को छोड़ देंगे। मुफ्ती साहब, ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह में कौन सा एहतमाल इस्लाम का, ये बताइए। कमाल है, अगर एक आदमी ये कह रहा है किसी भी तरह की 99 एहतमालात में कोई भी एहतमाल लेकर तावील कर रहा है ना, वो ये नहीं कह रहा है कि मोइनुद्दीन चिश्ती अल्लाह के रसूल थे, वो ये नहीं कह रहा है, ठीक है, उसने कोई तावील कर दी, उसने उसको बेआईनी ही जैसा वो है उसको नहीं माना, उसके जाहिर पर नहीं रखा, तावील कर दी, तो क्या इसमें आपको ये लगता है कि वो काफिर होंगे? मौलाना अशरफ अली थानवी को तो आप काफिर नहीं मान रहे ना? नहीं, काफिर नहीं होंगे, लेकिन आप कह सकते हैं कि ये तावील जो है ये गलत है। हाँ बिल्कुल। इंजीनियर स्टूडेंट साहब, जाते जाते आपके लिए सवाल है कि जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सिफत कुन फयकुन थी, वो काफिर है या नहीं है? सिफत कुन फयकुन अगर कोई इस तरह कहे कि जो अल्लाह की सिफत कुन फयकुन वो किसी और में है तो ये तो अल्लाह की, ठीक है, बहुत वाज़ेह है, तावील वगैरह ना करिएगा आप, ठीक है, कि जो ये कहे कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर सिफत कुन फय अल्लाह ताला की सिफत कुन फयकुन आ गई थी। हाँ, अगर जो कुन फयकुन सिफत अल्लाह की है वो आप किसी और के लिए नहीं कह सकते, अगर किसी ने कह दिया तो वो बिल्कुल काफिर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। आप काफिर है जी, इंजीनियर ने इस तरह का है जी। हाँ कहा है, ठीक है, मैं देख लूंगा, अगर कहा है तो इसमें कोई शक ही नहीं है। किस तरह का है जिस तरह आप कह रहे हैं, अब देख लेंगे क्या मतलब। अभी देखें कि अगर इंजीनियर ने कहा है, अगर ये बात तय हो जाए कि इंजीनियर ने ये बात कही है, ये जुमला बोला है, काफिर मानेंगे?
اگر انجینئر نے بولے مطلب آپ لوگ تو علماء ہے نا، پہلے آپ لوگ مان رہے کہ وہ کافر ہے؟ او بھائی ہیلو، آپ کے اصول علماء بن گئے، اصول تو آپ کا ہے نا. آپ نے کہا بھائی چشتی رسول اللہ میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی خدا کی صفت کن فیکون حضرت عیسیٰ میں آ گئی، اس میں کوئی تعویل نہیں ہو سکتی. اب آپ بتائیں کافر مانیں گے؟ اگر جو خدا کی کن فیکون صفت ہے اگر وہ کوئی غیر اللہ کے بارے میں آپ کسی کو کہہ دے تو یہ تو کفر عقیدہ ہے، جس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. عقیدہ کفریہ ہونا اور انجینئر کے کافر ہونے میں فرق ہے. وہ کافر ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر اس طرح کا ہے، میں نے نہیں سنا، اگر اس طرح کا ہے تو اگر یہ کہا تو وہ کافر ہے یا نہیں؟ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کی صفت مفتی صاحب آپ بولنے ہی نہیں دے رہے تو میں کس طرح بات؟ نہیں میں بالکل بولنے دے رہا ہوں، میں تو خود ہی کہہ چکا کہ اسی طرح اگر کہا، میں اگر مگر سب لگا کے بول رہا ہوں. جی کافر ہے؟ آپ بتائیں کافر ہے کس طرح؟ آپ پورا جملہ مجھے بتائے تاکہ میں اس کا جواب دوں آپ کو. خدا کی صفت جی، اگر کوئی خدا کی صفت کن کو کسی کی طرف عیسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے کہے کہ ان کے اندر بھی خدا کی یہ صفت آ گئی تھی، بالکل یہ کفر بات ہے. نہیں وہ کافر ہوئے کہ نہیں اگر انہوں نے کہا؟ نہیں سنیں وہ کافر ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اگر اس طرح کا جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، وہ بالکل بے شک وہ کافر ہو گئے. لیکن میں یہاں انجینئر کا دفاع کروں گا اور میں انجینئر کو کافر نہیں مانتا. شاید میں بتاتا ہوں، سنو ابھی ہولڈ آن. آپ نے تو کفر کا فتویٰ داغ دیا، میں بتاتا ہوں کہ انجینئر کافر کیوں نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انجینئر کے کہنے کا یہ مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ خدا کی جو صفات ہیں ان کا مظہر بعض مرتبہ انسانوں کے اندر آتا ہے، بعض مرتبہ کہ ہمیشہ انسانوں کے اندر آتا ہے. ہمارے اندر جو رحمت کی صفت ہے وہ خدا کی صفت رحمت کا مظہر ہے. شاید اس نے ایکسپلینیشن میں یہ بات بتا دی ہوگی. نہیں یہ میں بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، یہ حضرت چشتی کی ایکسپلینیشن کو یہ منظور نہیں کر رہے کہ کیوں انہوں نے کی ہے اس کا دفاع، اور یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس نے کر دی ہوگی تو یہاں آپ کو منظور ہے. جی تو میں نے آپ کو ایک اصول دے دیا، جس چیز کو آپ بالکل قطعی طور پر کفر کرے گا، یار یہ تو خدا کی صفت بندے میں مان لی وہ تو کافر ہوگا، میں نے وہاں پر بھی آپ کو بتا دیا کہ ابھی بھی کافر نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ یہ مراد بس مفتی صاحب فتویٰ تو ظاہر پر لگتا ہے نا، کوئی اللہ کی صفت غیر اللہ میں اس پر وہ فٹ کر دے تو وہ تو ٹھیک ہے. تو آپ لگاتے رہے، ٹھیک ہے، کافر ہے ہمارا بھلا ہماری بھلا سے ہم تو میں یہ یوٹیوب میں مطلب سرچ کروں گا یہ کس طرح اس نے کہا. لاسٹ سوال اگر آپ چاہیں تو میں چھوڑ دوں. مفتی صاحب لاسٹ سوال، لاسٹ کوسچن. تھاٹ پروسیس کے لیے بس 1 منٹ میں ان سے ایک اور سوال تاکہ ہمارے آڈینس کو بھی چلے گئے. وہ انجینئر صاحب یہ ہے کہ زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک اللہ ہے. تو آپ کہیں کہ آپ کے گھر کی جو زمین ہے آپ اس کے مالک ہیں، تو آپ نے کفر کیا، شرک کیا آپ نے؟ نہیں بالکل بہت واضح ہے نا، بہت واضح ہے کہ زمین کا مالک اللہ، اور آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں بھی مالک ہوں اس کا. یہ تو شرک بات ہو گیا. نہیں شرک نہیں ہے، ٹیمپری مالک. اگر میرا گھر ہے تو میں بھی ٹیمپری مالک ہوں. اب تعویل کر رہے ہیں آپ ٹیمپرری مالک ہوں، تو بھائی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر جیسے بولتے نا تو بہت واضح ہے، کفر ہو گیا، شرک ہو گیا. اگر یہ بہت واضح اپلائی کرنا شروع کر دینا، ایک بندہ نہیں بچے گا مسلمان. آپ بھی کافر کہلائیں گے کہ بھائی مالک تو اللہ ہے اور تم کہہ رہے ہو میں مالک ہوں اس کا، میں آنرشپ پیپر لے کے میں بول رہا ہوں اور آنر تو اللہ ہے. کہ فتویٰ تو مطلب ظاہر پر لگے گا اگر کوئی اللہ کی صفت. آپ بھائی عالم ہیں، عالم مفتی ہیں، آپ فتویٰ لگائیں گے؟ نہیں جو عقیدے کی بات ہے نا وہ تو واضح ہے نا. ہاں تو انجینئر صاحب یہ عقیدے کا جز ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، لیکن جیسے آپ نے بولا میں مالک ہوتا ہوں تو اس کی ایک تعویل آپ نے کی کہ میں ٹیمپریری سینس میں کہتا ہوں، میں اصلی مالک نہیں ہوں، میں ایک ٹیمپریری سینس میں ہوں. تو اسی طریقے سے بہت ساری چیزوں کی اگر تعویل آ گئی، آپ اس تعویل سے اتفاق نہ بھی کریں پھر بھی آپ اس کو اسلام کی بیوٹی سمجھ کے اس اختلاف کو سہیں گے. یہ ہے پورا پوائنٹ. اور آپ تکفیر کے جو فروغی اختلافات ہے اس کو سہ کر ہم بھائی یہ فروعی اختلاف نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مالک ہے، یہ حقیقی، یہ کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ زمین کا مالک ہے، تمام کے تمام زمین و آسمان کا مالک ہے. یہ کوئی فروعی اختلاف ہے، یہ کوئی فروعی اختلاف نہیں ہے نا. تو بس یہ سمجھانا تھا. خبر بھی آ گئی، اب تو ختم کر دیں. اچھا مفتی صاحب لاسٹ کوسچن اگر میں چھوڑ کر چلا جاؤں تو چھوڑ کے نہیں جانا، اگلے ہفتے آنا. چلے ڈسکس کر لیں گے 2 منٹ کے لیے.
نہیں بھائی اب ٹائم نہیں ہے, 4 گھنٹے 14 منٹ, میں تو 3 گھنٹے سے زیادہ اسٹریم کرتا ہی نہیں ہوں, یہ تو آپ لوگوں کی ایک منٹ یہ لے گا بھائی. اچھا اب یہ ہے, میں اعلان کر دیتا ہوں ایک کہ اگلے ہفتے یا آنے والے کسی یعنی سنڈے کو میں انشاءاللہ ایک اور موضوع کے اوپر اسٹریم کروں گا. وہ موضوع یہ ہے کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے, یعنی مقصد انجینئر نہیں ہے, اصل ہمیں اپنے نوجوانوں کو یہ ایجوکیٹ کرنا ہے کہ فقہا کے درمیان اور محدثین کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے, کن اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے, امام شافعی کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, امام ابو حنیفہ کا کیا ہے, امام احمد بن حنبل کا کیا ہے اور امام مالک کا کیا ہے. اس تھاٹ پروسیس کو سمجھنا ہمارے نوجوانوں کے لیے ضروری ہے تاکہ ان کو یہ نہ لگے کہ یار یہ ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں, ایک حدیث کو مان رہا ہے کہ دوسرا اپنی رائے کے اوپر چل رہا ہے, کیا کسی ایک کا قول لاجیکل ہے اور دوسرے کا اللاجیکل ہے, کیا یہ بتانا ہے کہ یہ پورا ایک پوری ایک سائنس ہے, اور جو شخص اس روایت سے جڑا ہے اور ان اصولوں سے جڑا ہے وہ ہمارا اپنا ہے, اہل سنت والجماعت کا حصہ ہے. اور انشاءاللہ ٹھیک ہے کچھ فروعی اختلافات ہوتے ہیں, وہ ایک الگ مسئلہ ہے, لیکن اگر کوئی آدمی اس تھاٹ پروسیس کے اوپر حملہ آور ہے تو پھر وہ رینڈ کارپوریشن کا کارندہ ہے. بس انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس کے بعد کسی ہفتے, لیکن مستقبل قریب میں اس موضوع کے اوپر ضرور گفتگو ہوگی باذن اللہ تعالی.